کچھ نہیں، روزمرہ کی طرح اپنی فراغت میں مشغول تھا، یعنی پب جی کھیل رہا تھا۔ اتنے میں امی کا گزر ہوا اور انہوں نے کچھ کلامات سے نوازا اور کہا، او فراڈ ٹیکنالوجسٹ، زندگی میں کچھ پروڈکٹیو کر، اور لات مار کر گھر سے روانہ کر دیا۔ پھر میں نے اپنی پٹ پٹی نکالی اور کچھ پروڈکٹیو ڈھونڈنے کی تلاش میں گامزن ہوا۔ اتنے میں نظر پڑی گنے والے پر، اور دیکھتے ہی دل میں چاہت ہوئی کہ کیوں نہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ چاہت بڑی ہی تھی کہ پسینے میں شرابور گننے والے کو دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے نہ دیا، اور دل میں خیال رونما ہوا کہ کیوں نہ فراڈ ٹیکنالوجیز سے لے کر فوڈ ٹیکنالوجیز کا سفر یہیں شروع کیا جائے، کیونکہ صاف کھانے کا سلسلہ وجود انسانیت سے چلا آ رہا ہے۔ پھر چاچا کو کچھ فوڈ سیفٹی کی ٹپس دی، ان کو سمجھایا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پھر آپ کا سراؤنڈنگ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر چاچا کو کچھ بیسک ریکوائرمنٹس دی، یعنی ہیئر نیٹ اور ماسک، جو آپ کے رسک فیکٹر کو کم رکھے گی۔ ہاں چاچا، بھروسہ رکھو، صاف ہے۔ کچھ ہیپی مومنٹس، اور اسی خیال کے ساتھ اور اپنے نئے مقصد کے ساتھ اپنی پھٹ پٹی میں روانہ ہوئے، کچھ پروڈکٹیو کی تلاش میں آگے بڑھے ہی تھے، اتنے میں میرے سے آواز آئی، مالک کچھ ہمارا بھی تو خیال کرو۔ اور پھر جیب میں نظر پڑی اور صورتحال کچھ ایسے تھے، اور دل سے آواز آئی کہ استاد مجھے انڈے والا برگر، اور پٹ پٹی گھمائی اور برگر کی طرف پہنچ گئے۔ ابھی پہنچے ہی تھے اور تاثرات کچھ ایسے تھے برو، کچھ نہیں۔ پھر بوائز کو کچھ فوڈ سیفٹی کی ٹپس دی، ان کو کچھ باتیں بتائیں جو ان کے لیے جاننا بہت ضروری تھی، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ عمل ضرور کریں۔ شبد لے لی ان سے۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے، اسی طرح صاف اور صحت مند کھانا خوشحال زندگی کا راز ہے۔ سیفٹی بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے جیسا یہ چاچا نے دکھائی ہے، بالکل احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔